مضمون تاریخ، 9ویں جماعت، سبق نمبر 2، بھارت 1960 کے بعد کے واقعات، درسی کتاب صفحہ نمبر 5۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت 9 کے تاریخ کے سبق نمبر 2، بھارت 1960 کے بعد کے واقعات کے حصے اول کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں گے، سنیں گے اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہوگا کہ مورخوں نے تاریخ کو زمانی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عہد جدید۔ ان تینوں زمانوں کی تاریخ آپ نے پچھلی جماعتوں میں پڑھی ہوگی۔ اس سال آپ کو 1961 تا 2000 عیسوی تک، یعنی ان 40 برسوں کے عرصے میں بھارت میں رونما ہونے والے واقعات کا سرسری مطالعہ کرنا ہے۔ 1961 عیسوی کے بعد کے دور کو مابعد جدیدیت کا دور کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم جن نکات کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ اس طرح ہے: 1960 عیسوی کی دہائی، 1970 عیسوی کی دہائی، 1980 عیسوی کی دہائی۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ انگریزوں سے طویل جدوجہد کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو بھارت آزاد ہوا۔ بھارت نے جمہوریت کو اپناتے ہوئے پارلیمانی طرز حکومت کو اختیار کیا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو دستور کو نافذ کرتے ہوئے بھارت مقتدر جمہوری ملک بن گیا۔ ابتدا ہی سے بھارتی اجتماعیت پسند ہونے کی وجہ سے یہاں مختلف زبانیں، مذاہب، نسلوں اور ذاتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ انگریزوں نے حکمرانی کے دوران بھارت کا معاشی استحصال کیا، جس کی وجہ سے یہاں کی قیمتی اشیاء انگلستان منتقل ہو گئی۔ کسی زمانے میں بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن جب انگریز یہاں سے واپس گئے اس وقت بھارت کی معاشی صورتحال بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ آزادی کے بعد ابتدائی دور میں ملک کے سامنے معاشی، سیاسی اور سماجی ترقی کے مسائل حل طلب تھے۔ معاشی ترقی حاصل کرنے اور ملک سے غریبی دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن اور صنعت کاری کو اختیار کیا گیا۔ منصوبہ بندی کمیشن کے نفاذ اور صنعت کاری کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انتخابات کی کامیاب منصوبہ بندی اور جمہوری روایات پر اعتماد کی وجہ سے ہمیں سیاسی استحکام حاصل کرنا ممکن ہو پایا ہے۔ اسی کے ساتھ سماج کے کمزور طبقات کے لیے پروگراموں اور پالیسیوں پر مشتمل مختلف سماجی اصلاحات کو عملی شکل دینے کی کوششیں بھی کی گئی۔ 1960 عیسوی کی دہائی۔ 1960 عیسوی میں بھارت کے سیاسی حالات پر اثر انداز ہونے والے مختلف واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اس سال پرتگالیوں کے قبضے سے گوا، دیو اور دمن کو آزاد کروا کر انہیں بھارتی وفاق میں شامل کیا گیا۔ پرتگال نے اپنے قبضے والے بھارتی علاقے بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے تو بھارتی حکومت نے پرتگالیوں کے ساتھ گفت و شنید کی کوشش کی، لیکن اس گفت و شنید کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار بھارتی حکومت نے بحالت مجبوری فوجی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر 1961 عیسوی میں بھارتی فوج گوا میں داخل ہوئی۔ نہایت قلیل مدت میں پرتگالی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 19 دسمبر 1961 عیسوی کو گوا پرتگالیوں کے قبضے سے آزاد ہو گیا۔ 1960 عیسوی کی دہائی کا ایک اہم واقعہ بھارت چین سرحدی تنازعہ بھی تھا۔ شمال کی سرحد پر بھارت اور چین کے درمیان 1950 عیسوی سے تناؤ بڑھ رہا تھا۔
اس تناؤ کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں سرحدی جنگ واقع ہوئی۔ یہ جنگ میک موہن لائن کے قریب 1962 عیسوی میں وقوع پذیر ہوئی۔ آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی قیادت کی۔ وہ بالترتیب 3 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کیے گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو خارجہ پالیسی کے معمار بھی تھے۔ بھارت کی سماجی اور معاشی ترقی میں ان کی خدمات نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ 1964 عیسوی میں پنڈت نہرو کا انتقال ہو گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد لال بہادر شاستری بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے عرصہ کار میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 1965 عیسوی میں جنگ ہوئی۔ سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ لال بہادر شاستری نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا، جس کے ذریعے انہوں نے بھارتی کسانوں اور فوجیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 1966 عیسوی میں تاشقند میں لال بہادر شاستری کا انتقال ہو گیا۔ لال بہادر شاستری کے بعد 1966 عیسوی میں اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم بنی۔ ان کے دور اقتدار میں پاکستانی آمیریت کے خلاف مشرقی پاکستان میں ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کی قیادت مجیب الرحمان کی مکتی واہنی کر رہی تھی۔ مشرقی پاکستان کے تنازع کا اثر بھارت پر بھی پڑا، کیونکہ وہاں سے بے شمار مہاجرین بھارت آئے۔ 1970 عیسوی کی دہائی۔ اس دہائی میں متعدد اہم واقعات رونما ہوئے۔ 1971 عیسوی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اسی دہائی میں پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت کے استعمال کی پالیسی کے حصے کے طور پر بھارت نے 1974 عیسوی میں راجستھان کے پوکھرن میں زیر زمین کامیاب ایٹمی جانچ کی۔ سن 1975 عیسوی میں سکم کے عوام نے بھارتی وفاق میں شمولیت کے حق میں رائے دی، جس کے مطابق سکم کو بھارتی وفاق میں ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ اس دہائی میں بھارت میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 1974 عیسوی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی نے انتخابات کی تشہیر میں سرکاری نظام مشینری کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس کی مخالفت میں ملک گیر ہڑتال اور مذمت کی گئی۔ اسی درمیان جے پرکاش نارائن کی قیادت میں تحریک شروع ہوئی، جس کی وجہ سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ ملک میں قانون اور نظم و نسق کی صورتحال ابتر ہو گئی اور حکومت نے دستور میں درج ایمرجنسی سے متعلق قانون کا استعمال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ بھارتی نظام قانون اور نظم و نسق میں باقاعدگی آئی، لیکن اس کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہوئی۔ قومی ایمرجنسی کا یہ دور 1975 عیسوی سے 1977 عیسوی تک قائم رہا، جس کے بعد عام انتخابات منعقد کروائے گئے۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی۔ ان انتخابات میں نئی قائم شدہ جنتا پارٹی نے اندرا گاندھی کی قیادت والی کانگریس کو زبردست شکست دی۔ لوک سبھا کے انتخابات میں یہ کانگریس کی پہلی شکست تھی۔ مورارجی دیسائی وزیر اعظم بنے۔ مورارجی دیسائی کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی۔ 1979 عیسوی میں انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ مورارجی دیسائی کے بعد چرن سنگھ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت کی مدت بھی قلیل تھی۔ 1980 عیسوی میں دوبارہ انتخابات ہوئے
اور محترمہ اندرا گاندھی کی قیادت میں کانگریس دوبارہ برسر اقتدار آئی۔ اس الیکشن میں اندرا گاندھی کی سربراہی میں کانگریس پارٹی نے من جملہ 529 سیٹوں میں سے 353 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ 1980 عیسوی کی دہائی۔ اس دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ 1984 عیسوی میں پنجاب کے شہر امرتسر کے سورن مندر میں پناہ گزین انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا۔ اس پوری کارروائی کے لیے 2 آپریشن انجام دینے پڑے، آپریشن بلو سٹار اور آپریشن بلیک تھنڈر۔ اس واقعے کے متعلق سبق نمبر 3 میں مزید معلومات حاصل کی جائے گی۔ خالصتان کو لے کر کی گئی کارروائی پر سکھوں میں ناراضگی پائی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محترمہ اندرا گاندھی کے محافظ دستے کے سکھ محافظین نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دہائی میں شمال مشرق میں الفا تنظیم کی قیادت میں ایک تحریک چلی۔ الفا تنظیم 1979 عیسوی میں آسام کی آزادی کے لیے تشکیل دی گئی تھی، جو ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں سب سے زیادہ سرگرم علیحدگی پسند تنظیم ہے۔ اندرا گاندھی کے انتقال کے بعد 1984 عیسوی میں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں اندرا گاندھی کے فرزند راجیو گاندھی کی سربراہی میں کانگریس پارٹی بھاری اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ کانگریس نے من جملہ 514 میں سے 404 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ راجیو گاندھی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد انہوں نے بھارت کی معیشت اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوششیں کی۔ اپنے دور اقتدار میں راجیو گاندھی نے سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے پہل کی۔ انہوں نے تمل فرقے کو ملک کے اندرون میں خود مختاری کے ذریعے متحدہ سری لنکا کے تصور کی حمایت کی تھی، لیکن ان کی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئی۔ دفاعی اسلحہ اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ اس عہد میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا تھا اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1989 عیسوی میں ہونے والی ان انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ من جملہ 529 نشستوں میں سے انڈین نیشنل کانگریس 197، جنتا دل 143 اور بی جے پی نے 85 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جنتا دل نے بی جے پی اور بائیں بازو کی جماعتوں کی بیرونی حمایت سے قومی محاذ کی حکومت تشکیل دی، جن میں دراوڑ منتر کالگم، آسام گن پریشد، تیلگو دیشم پارٹی وغیرہ سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ جنتا دل کے وشوناتھ پرتاپ سنگھ بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وشوناتھ پرتاپ سنگھ، جنہیں وی پی سنگھ بھی کہتے ہیں، زیادہ عرصے تک وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکے۔ وی پی سنگھ کی حکومت میں شامل چندر شیکھر نے 1990 عیسوی میں سماج وادی جنتا پارٹی نام سے ایک الگ پارٹی بنا ڈالی، جس کی وجہ سے وی پی سنگھ کو اکثریت نہ ہونے کی بنا پر سبکدوش ہونا پڑا۔ اس کے بعد چندر شیکھر 1990 عیسوی میں کانگریس کی بیرونی حمایت سے وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی۔
صرف 2 سال میں ان کی بھی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عام انتخابات کروائے گئے۔ 1991 عیسوی کے عام انتخابات کی تشہیر کے دوران سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا۔ 1980 عیسوی کی دہائی کے آخر میں جموں اور کشمیر میں بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی شدت پسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جماعت نہوم کے تاریخی سبق نمبر 2 بھارت 1960 عیسوی کے بعد کے واقعات کا حصہ اول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد مذکورہ سبق کا حصہ دوم بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ای کنٹینٹ فار اردو میڈیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ دیگر موضوعات پر مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔